बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 दिसंबर है, साल 2021। ओआईसी का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान ने मेला लूट लिया है। आलम इस्लाम के लीडर की हैसियत से उन्होंने जो तारीखी खिताब किया है, इसके दिलचस्प और आम नुकात आज की वीडियो में आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। हामिद मीर सलीम साफी आसमा शराजी टोला बुग़्ज़ इमरान में अब ओआईसी पर टूट पड़ा है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और फजल रहमान के साथ अफगानिस्तान के वजीर खारजा की क्यों मुलाकात हुई है, इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो चूंकि इंतहाई अहमियत की अमल होगी और आप समाप्त करेंगे और उसके बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अफगानिस्तान के वजीर खारजा मौलवी अमीर मुत्तकी ने रात गए फजल रहमान के साथ उनके घर में मुलाकात की और इस पर काफी लोग तनकीद भी करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है और फजल रहमान जैसे आदमी के साथ इस तरह मुलाकात करना, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम के बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अफगानिस्तान के हालात को समझते हैं और तालिबान की तारीख को समझते हैं, उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं है, चूंकि अकोड़ा खटक और फजल रहमान के साथ तालिबान का एक नजरियाती और फिक्री ताल्लुक है। और इससे कबल भी तालिबान और फजल रहमान एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ जो कुछ मामलात खराब हुए और फजल रहमान की कुछ पॉलिसियों और स्टेटमेंट्स की वजह पर कुछ जो लोगों ने उन पर हमले भी किए। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे सलीम साफी हैं, उन्होंने तानाजनी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को खुश होना चाहिए या तालिबान की हुकूमत पर फजल रहमान को खुश होना चाहिए। चूंकि अमूमन हम देखते हैं कि सलीम साफी चूंकि फजल रहमान के बड़े करीबी हैं और बुग़्ज़ इमरान के अंदर भी अंधे हैं और हर मामले के अंदर कोई मेजबान हो मेहमान हो तो इस तरह की तनकीद करते वो दिखाई देते हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है, ये रात गए फजल रहमान की रहशगाह पर हुई है और वहां पर मौलवी अमीर खान मुत्तकी वो पहुंचे हैं और उन्होंने आपस के अंदर ज़हर तबादला ख्याल किया। आलमी सतह पर इस वक्त जो तालिबान हुकूमत पर प्रेशर है, इस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है और फजल रहमान ने उनको मेजबानी की है। और ओआईसी के इजलास के लिए ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद के अंदर आए हैं। और जब कोई भी गैर मुल्की आता है तो अमूमन अपोजिशन पार्टीज को रूटीन के साथ भी उनका मिलना मिलाना होता है। तो वजीर आजम इमरान खान जब पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान के लिए और इस अफगानिस्तान के लिए इतना क्यों कर रही है, बुनियादी तौर पर इसके अंदर पाकिस्तान के अपने मफादात हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है कि फजल रहमान कोई अगले हुकूमत के अंदर आकर वो तख्त पर विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि उधर तालिबान है तो इधर फजल रहमान है। तो ये एक मुलाकात रूटीन मैटर है और पुराना उनका एक नजरियाती फिक्री एक अलायंस भी है। ये चीजें जो है वो रूटीन मैटर के तौर पर ली जानी चाहिए। अब हमने देखा है कि पाकिस्तान जब भी किसी कामयाबी पर पहुंचता है तो हमारे तबका मलामतिया के जो सहाफी हैं वो बुग़्ज़ इमरान के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो टूट पड़ते हैं। अब हमने देखा हामिद मीर हो, सलीम साफी हो या आसमा शराजी और रेहाम खान से लेकर पूरा जो तबका मलामती है वो अब ओआईसी पर तनकीद कर रहा है। तनकीद क्या कर रहा है कि अब हम देखेंगे कि उम्मीद है इसके अंदर मसला कश्मीर जो है उसको उजागर किया जाएगा, इस पर कोई लाया अमल बनाया जाएगा। अगर ये सिर्फ यहाँ पर अफगानिस्तान के मामले पर है तो 41 साल पहले भी जो अफगानिस्तान के मामले पर ही यहाँ पर ओआईसी का इजलास हुआ था, आज फिर अफगानिस्तान के मामले पर हो रहा है तो कश्मीर की बात नहीं होगी, बाकी जो इश्यूज हैं उनकी बात नहीं होगी। तो ये ओआईसी इजलास का क्या फायदा है? यकीनी तौर पर मैं आपको खुद पिछली वीडियो के अंदर रात को जिक्र कर चुका हूं कि ओआईसी की जो पोजीशन होनी चाहिए थी, आलम इस्लाम के ममालिक को जिस तरह इकट्ठे होना चाहिए था, बदकिस्मती के साथ ओआईसी वो मकासद हासिल करने के अंदर नाकाम हुई है। लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, क्योंकि आज का ओआईसी का जो इजलास हो रहा है इसका खालस जो यक नुकाती एजेंडा है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और ये पाकिस्तान के मफाद के अंदर है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आता है तो उस अमन का फायदा पाकिस्तान का होगा। अगर खुदा न खास्ता वहां पर खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान उसकी लपेट में आता है। फिर एक बड़ी तादाद के अंदर जो मुहाजिरीन है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान समझता है कि जो गैर कानूनी मुहाजिरीन है उनको फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहिए, वहां आलमी बरादरी को इमदाद करनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने उनके पैसे गस्ब किए उसको वो पैसा वापस करना चाहिए और आलमी बरादरी के मुख्तलिफ जो ममालिक है वो अफगानिस्तान की मदद करे ताकि वहां पर कैद साली और गुर्बत की वजह से अमवात वाक़ ना हो, खाना जंगी ना हो, मजीद दहशत गर्दी ना हो और खित्ते के जो दीगर ममालिक है उनकी मुश्किलात के अंदर भी इजाफा ना हो। तो ये खालस जो पाकिस्तान का एजेंडा है और हम ऑलरेडी दहशत गर्दी की जंग के अंदर बड़ी कुर्बानियां दे चुके हैं। तो ये चीज अगर एक नुक्ते पर भी कुछ ना कुछ आज अफगानिस्तान की मदद हो जाती है
اور یہاں پر جو ایجنڈا ہے اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس وقت فوکس کر رہا ہے پاکستان کو، اسلام آباد کو، اس OIC کانفرنس کو، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے یورپی یونین اور بہت ساری عالمی جو آرگنائزیشنز ہیں جن کا OIC کے ممبر ممالک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان آرگنائزیشنز کو اس کے اندر دعوت دی گئی ہے تاکہ پاکستان اور عالم اسلام کا یہ جو مقدمہ ہے، افغانستان کا مقدمہ، اس پر ایک ہو کر انسانی المیہ کے طور پر سوچا جائے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن جب بھی پاکستان کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور OIC کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں۔ اب سلیم صافی کہتا ہے کہ نوعیت مختلف ہے، لیکن افغانستان کی طرح مقبوضہ کشمیر بھی انسانی المیت سے دوچار ہے۔ اگر واقعی OIC کے وزراء خارجہ کا یہ اجلاس کسی اور نے پاکستان سے نہیں بلوایا ہے بلکہ خود پاکستان نے بلایا ہے، تو پھر اس کے ایجنڈے میں کشمیر کا انسانی المیہ کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بات ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ یہ سوال میں نے اس دن کی بریفنگ میں وزیر خارجہ کے سامنے اٹھایا تھا اور جواب تھا کہ یک نکاتی ایجنڈا ہے افغانستان کی مدد۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی اجاگر کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید ہمارے عرب بھائی کشمیر پر بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کشمیر کے ایشوز پر چونکہ تجارتی مفادات ہیں عالم اسلام کے بہت سارے ممالک کے، تو اس لیے ان کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن چونکہ کشمیر کے معاملے پر ہم نے دیکھا OIC کا اجلاس بلانے کی حکومت نے کوشش کی لیکن اجلاس بلانے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، تو جس نقطے پر کم از کم کچھ ریلیف لیا جا سکتا ہے تو حکومت نے کوشش کی ہے بجائے نیا تنازع کھڑا کرنے کے، اس کے لیے اور مواقع ہوں گے اور ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور مرتے دم تک ساتھ ہیں۔ لیکن اس معاملے پر کم از کم جہاں پر ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے، اگر اتفاق ہو جاتا ہے، مدد ہو جاتی ہے افغانستان کی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کو اب خاص موقع پر یہاں پر جو صحافی ہیں حامد میر سمیت یہ سارا جو ٹولہ ہے وہ ایک مہم شروع کر چکا ہے OIC کے خلاف۔ اس خاص موقع پر یہ مہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے جو خطاب کیا ہے یہ بڑا تاریخی خطاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عالم اسلام کا لیڈر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلاموفوبیا، کشمیر، فلسطین، افغانستان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، مسلمانوں کی جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس کو بھی بیان کیا، اور جو ٹولہ خاص طور پر ٹارگٹ کر رہا تھا اس کو زبردست جواب دیا ہے۔ اس کے بڑے زبردست اور اہم نکات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو افغانستان جیسی مشکلات کا سامنا نہیں رہا۔ افغان حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ دنیا نے اقدامات نہ کیے تو یہ انسانوں کا پیدا کردہ بہت بڑا بحران ہوگا۔ افغان آبادی غربت کی لکیر سے نیچے آ رہی ہے۔ افغانستان 4 دہائیوں سے خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے۔ افغانستان کی بیرونی امداد بند ہو چکی، یہ افغان عوام کی بقا کا معاملہ ہے۔ افغانستان کی مدد کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگست میں حالات بدلے تو افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے، امریکہ نے منجمد کیے۔ افغانستان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ دنیا نے افغانستان کے لیے مدد 3 شرائط سے مشروط کی۔ دنیا کی افغان ثقافت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کا بینکنگ نظام جمود کا شکار ہے۔ افغانستان کے موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ افغانستان کے اندر جو خواتین ہیں اور انسانی حقوق کے معاملات حساسیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی حقوق، خواتین کے حقوق کے نام پر دراصل یہ مغرب کے پھندے ہیں جو وہ آزادی کے نام پر بے حیائی، فحاشی اور یعنی وہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی ہے، ننگا جسم ہو، جو بھی ہو، ایک خاص ماحول کے اندر آزادی کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مغربی جو ننگا پن کا کلچر ہے اس کو پرموٹ کرنا اور عورت کی آزادی قرار دینا، یہ بہت بڑا عالم اسلام کے خلاف حملہ ہے، اور یہ بات بھی اسی طریقے سے اجاگر ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم نے اس نقطے کو زبردست طریقے سے اٹھایا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے جان قربان کی ہے۔ ہم مہاجرین کے لیے ایک سیلاب سے نبرد آزما ہے، لیکن مزید ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے اجلاس کے اندر توہین رسالت کے مقدمے کو بھی اٹھایا ہے کہ مغرب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبت ہے۔ وہاں پر خاکے اور کارٹون شائع کیے جاتے ہیں جس سے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ بات آزادی ادارے رائے نہیں ہے بلکہ خالصتاً اسلاموفوبیا جو اصل میں پاکستان کے یعنی عالم اسلام کے ساتھ ایک دشمنی ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ نتھی کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ یہاں نیوزی لینڈ کے اندر ایک شخص نے 50 لوگوں کو جس طریقے سے شہید کیا، کیا اس کو دہشت گردی کو کرسچینٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا؟ یہودی جس طرح وہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ ہلاکتیں کر رہے ہیں،
شہادتیں دے رہے ہیں، کیا وہ ان کو کہا گیا کہ وہ دہشت گرد ہے؟ ہندو اس طرح کے واقعات کرے ان کو دہشت گرد نہیں کہا جاتا، تو مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کو نتھی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمام لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان ہو یا عالم اسلام، فلسطین کے اندر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، کشمیر کے اندر جس طریقے سے انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے انسانی حقوق اور ان کی آزادی کو سلب کر رکھا ہے، اس کی طرف بھی تمام عالم اسلام کو اور عالم دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں اسلام کے خلاف بے بنیاد جو پراپیگنڈا ہے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل مغرب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان ان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوغلا پن ہے، جو منافقانہ پالیسی ہیں یورپی یونین کی، یورپی ممالک کی اور امریکہ کی، جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کی امداد کو بند کیا ہے، اور جس طریقے سے آج جو ہے وہ اپنا کبھی جمہوریت، آزادی، ادارے رائے اور مختلف عنوانات کے ساتھ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اشارتاً وزیر اعظم نے ان مغربی جو پالیسیز ہیں ان پر بھی تنقید کیا ہے۔ تو ایک عالم اسلام کے لیڈر کی حیثیت سے آج کا یہ افتتاحی سیشن کا وزیر اعظم کا خطاب تاریخی تھا، اور انہوں نے پوری طرح یہ میلہ لوٹا ہے، اور دنیا کا جو میڈیا ہے اس کا جو فوکس ہے وہ آج اسلام آباد ہے۔ اور اس وقت جو 57 اسلامی ممالک کے جو مندوبین ہیں، موسٹلی وزراء خارجہ ہیں، وہ آج موجود ہیں۔ انہوں نے کس نے کیا خطاب کیا اس کی عام جو ڈیٹیل ہے وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو دیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔